حضرت عوام بن حشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عرب کے ایک قبیلہ میں اترا۔ وہاں پر ایک قبرستان تھا۔ عصر کے بعد ایک قبر پھٹ جاتی ہے اور اس سے ایک مرد نکلتا ہے جس کا سر گدھے کی طرح کا تھا اور باقی جسم انسان کی طرح تھا۔ 3 بار گدھے کی طرح ہینکتا اور پھر اس کی قبر مل جاتی اور وہ قبر میں چھپ جاتا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ جو سامنے عورت چرخہ کاٹ رہی ہے اس سے جا کر پوچھ لو۔ حضرت عوام فرماتے ہیں میں چلتا چلتا اس بڑھیا کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا اے بڑھیا، یہ بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے جس کی عصر کے بعد قبر اچانک پھٹ جاتی ہے اور اس سے ایک ایسا شخص نکلتا ہے جس کا سر گدھے کا ہے اور باقی جسم انسان کا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شخص شرابی تھا۔ جب وہ شراب پیتا تو میں اس سے کہتی تھی کہ اے میرے بچے، اللہ رب العزت سے ڈر، تو کب تک شراب پیتا رہے گا؟ کیا خدا کو جان نہیں دینی؟ تو یہ شخص اپنی ماں کو کہتا کہ کیا گدھے کی طرح ہینکتی رہتی ہے۔ چند دن گزرے تو یہ شخص مر گیا اور عصر کے بعد مرا تو ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر شک ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبر میں اس کی شکل گدھے کی بنا دی ہے اور جب یہ قبر سے باہر نکلتا ہے تو 3 دفعہ گدھے کی طرح ہینکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں ہینکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قبر میں اس کو یہ سزا دی ہے اور ہر روز یہ معاملہ جاری رہتا ہے اور پھر اس کی قبر مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کے فرض اور نفل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا احسان جتلانے والا اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تورات شریف ایسی عمدگی سے پڑھتا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا اجتماع عظیم ہو جاتا تھا، مگر شراب پیا کرتا تھا۔ تو اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء اور عبادت گزاروں کو پتہ لگ گیا تو تمہیں اپنے پڑوس سے نکال دیں گے۔ نوجوان نے ایک رات شراب پی اور مستی میں آ کر تورات شریف پڑھنی شروع کر دی۔ لوگ سن کر جمع ہو گئے۔ ماں نے اسے کہا کہ اٹھ کر وضو کر لے۔ نوجوان نے بجائے اس کے کہ ماں کی فرما برداری کرتا، اپنی والدہ کے چہرے پر ایسی ضرب ماری کہ جس سے اس کے دانت اور آنکھ نکل گئی۔ ماں کے دل کو انتہائی سخت رنج اور صدمہ پہنچا اور بد دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی نہ ہونا۔ صبح کو جب نوجوان ہوش میں آیا تو دیکھا کہ ماں کی آنکھ نکل چکی ہے اور دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر نوجوان بڑا پریشان ہوا۔ ماں کو سلام دینے کے بعد کہنے لگا کہ اماں جان، آج کے بعد قیامت تک میں تجھے نہ دیکھوں گا، یعنی میں کہیں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا اور وہیں پر مر جاؤں گا۔ ماں نے کہا جہاں بھی چلا جائے تو خدا تجھ سے راضی نہ ہو۔ نوجوان گھر سے نکلا اور ایک پہاڑ پر جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ 40 سال تک عبادت الہی میں ایسا مشغول رہا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ 40 سال کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دربار خدا میں عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے اگر مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ خدا تعالی تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوگا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہوگی، کیونکہ اس نے بد دعا کی تھی کہ خدا تعالی تجھ سے راضی نہ ہو۔ یہ سن کر نوجوان گھر واپس آیا اور اپنی ماں کو پکارا کہ اے جنت کی کنجی، اگر تو زندہ ہے تو بڑی مسرت کا مقام ہے، اور اگر تو مر چکی ہے تو ہلاکت اور عذاب
सर पर है और मेरी हलाकत में कोई शुबा नहीं। बुढ़िया ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये तेरा फलां बेटा है। माँ ने कहा, खुदा ताला तुझसे राज़ी ना हो। लड़का माँ के सामने आया और अपना हाथ काट कर कहा कि इसी हाथ ने तेरी आँख निकाली थी, अब मैं इस हाथ को देखना भी नहीं चाहता। फिर अपने दोस्तों अहबाब से कहने लगा कि मेरे लिए लकड़ियाँ जमा करके आग रोशन करो। उन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर इनको आग लगा दी। नौजवान ने आग में छलांग लगाई और अपने जिस्म से कहा कि नारे आहरत से पहले दुनियावी आग का मज़ा चख ले। लोगों ने इस वाक़या की खबर उसकी वालदा को पहुंचाई। माँ ये सुनकर पुकार उठी कि ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू कहाँ है? नौजवान ने कहा कि जलती आग में हूँ। माँ ने यह सुनकर कहा, ऐ मेरे बच्चे, खुदा तुझसे राज़ी हो। माँ का राज़ी होना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे राज़ी हो गया। बाहुक्म खुदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अपना पर बुढ़िया की आँख और दांतों पर मला तो वो सही हो गई। फिर नौजवान के हाथ पर मला तो वो भी सही हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको ये बात खुश लगती है कि उसकी उम्र बढ़े और उसके रिज़्क़ में ज़्यादती की जाए तो वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और सिला रहमी करे।